أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. اور ہم نے مدین کی طرف ان کی برادری سے جناب شعیب علیہ السلام کو بھیجا. قال، جناب شعیب نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں. قد جاءتکم بینۃ من ربکم، بے شک آ گئی تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن نشانی. فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، ناپ اور تول پورا کرو. وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور لوگوں کو چیزیں گھٹا کر نہ دو. وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اور زمین میں اصلاح کے بعد فساد نہ پھیلاؤ. ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، اسی میں تمہارا بھلا ہے. إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم ایمان والے ہو. وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، جب دو زبر، دو زیر اور دو پیش، ان کو تنوین کہا جاتا ہے. زبر، زیر اور پیش کو حرکت کہا جاتا ہے. تو جب تنوین کسی لفظ کے آخر میں آئے، اور تنوین ہمیشہ اسم کے آخر میں آتی ہے، یعنی کوئی نام ہوگا، جیسا کہ یہ جناب شعیب علیہ السلام کا، اللہ کے پاک پیغمبر کا اسم گرامی ہے، جس کو اللہ نے یہاں ذکر فرمایا. تو جب یہاں پہ وقف کیا جائے گا، رکا جائے گا، تو پھر دو زبر اگر ہوں تو اس کو ایک زبر کو الف کے ساتھ پڑھا جائے گا، شعیبہ. اور دو پیش یا دو زیر ہوں تو پھر وہ دونوں پیش اور دو زیر میں سے کچھ بھی نہیں پڑھا جائے گا، بلکہ حرکت کو گرا دیا جائے گا. اس کی مثال انشاءاللہ آگے آئے تو اس کو ہم ذکر کرتے ہیں. اسی طرح سے آخر میں بعد اصلاحها، اسی آیت کے آخر میں ہے بعد اصلاحها، یعنی جب الف آ جائے تو اس کو اصلاح نہیں پڑھنا، بلکہ اس کو پورا پڑھنا ہے. اصلاحها جب اس پہ وقف کیا جائے گا. بعض لوگ اصلاح پڑھتے ہیں، کئی حافظوں کو بھی دیکھا گیا ہے وقف کو جو ہے وہ غلط ادا کرتے ہوئے اصلاح، حالانکہ اصلاح نہیں ہے، وہ اور جگہ پہ ہے، وہ اور ہے، جیسے کہ مؤمنین. تو یہاں پہ لفظ ہمیشہ پورا پڑھا جاتا ہے، صرف حرکت کو گرایا جاتا ہے، صرف اور صرف حرکت کو. وہ صرف اور تائے مدورہ جو ہے، یعنی حی علی الصلاح، صلاح، اور اسی طرح سے زکاہ، جیسے کہ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاہ. تو وہ جو گول تا ہے نا، جب اس پہ ہم وقف کرتے ہیں تو اس وقت اس گول تا کو ہا کر کے پڑھا جاتا ہے. اس کو وقف بالابدال کہتے ہیں، یعنی وہ تا جو ہے وہ ہا سے بدل جاتی ہے. جیسے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، یہ صحیح نہیں ہے. قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ یا حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ. فلاح تو چلے اس میں تو ہا آخر میں، یہ تا ہے نہیں. بہرحال اصلاحها، اللہ رب ذوالجلال نے جناب نوح علیہ السلام کے بعد جناب حضرت ہود علیہ السلام کا اور ان کی قوم کا ذکر فرمایا. اس کے بعد جناب حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر فرمایا. پھر جناب حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر فرمانے کے بعد اب اللہ رب ذوالجلال نے حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر فرمایا. تو اللہ خالق کے کائنات نے ارشاد فرمایا کہ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا. یہ مدین جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک فرزند کا، ایک بیٹے کا نام تھا، مفسرین نے لکھا ہے. اور پھر بعد میں یہ قبیلہ اور اسی طرح سے یہ جگہ شہر کے نام پہ مشہور ہو گیا. اسی سے اس مدین سے کسی شہر کا، اس جگہ کا، آبادی کا نام رکھا گیا. تو اس قوم کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا. اور مفسرین نے لکھا کہ حضرت شعیب علیہ السلام کو اللہ رب ذوالجلال نے دو لوگوں کی طرف، دو قوموں کی طرف اللہ رب ذوالجلال نے بھیجا. ایک آگے بھی آئے گا، اصحاب ایکہ، ان کی طرف ہی بھیجا اور ان کی طرف ہی بھیجا.
تو یہ چونکہ زیادہ قریب قریب رہتے تھے تو ان کے کام بھی ایک ہی قسم کے تھے، جو ان کی بدکاریاں تھیں یا اس قسم کی بدعمالیاں تھیں تو ان کو تبلیغ شعیب علیہ السلام نے ایک ہی کی، کیونکہ ان کے کام ایک تھے، قومیں یہ الگ الگ تھیں، اصحاب ایکہ اور یہ اہل مدین۔ تو فرمایا کہ انہی کی برادری میں سے حضرت شعیب علیہ السلام کو ہم نے، اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ بھیجا، قالا، جو بھی نبی آیا اس نبی نے اللہ کی عبادت کا ہی حکم دیا اور اپنی نبوت کو تسلیم کرنے کا حکم دیا۔ تو فرمایا کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، وہ اللہ کہ جس کے سوا تمہارا کوئی معبود ہے ہی نہیں۔ قد جاءتکم، میں یہاں پہ الہ کے متعلق پھر یہ بات کہنا چاہوں گا کہ اکثر و بیشتر لوگ یہ قرآنی آیات پڑھ کر امت پہ شرک کا فتویٰ داغتے ہیں، وہ انتہائی امت کے ساتھ برا فعل کرتے ہیں، وہ انتہائی مذموم اور قبیح حرکت کرتے ہیں کہ کسی مومن کو مشرک کہنا یہ انتہائی برا کام ہے، کہ ایک آدمی ہے ہی مومن، ایمان والا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، رسالت پہ، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت پہ ایمان رکھتا ہے، تو اس کو اللہ کے سوا وہ کسی کو معبود سمجھتا ہی نہیں اور نہ کہ وہ شریک ٹھہراتا ہے، شرک کرتا ہے، تو اس کو کافر کہنا، مشرک کہنا، کیونکہ مشرک ہوتا ہی کافر ہے، تو ایسا کام کرنا یہ انتہائی برا ہے۔ اکثر و بیشتر، جیسے کہ سورہ اعراف میں جو پیچھے آیتیں گزر چکی ہیں، میں نے اس میں بھی یہ بار بار عرض کی کہ الہ، وہ اکثر یہ کہتے ہیں اولیاء جو ہے وہ رحمہم اللہ تعالیٰ، ان کے متعلق کہ دیکھو وہ بھی مشرک بھی مانتے تھے، بتوں کا بھی کہتے تھے کہ یہ ہمیں خدا کے قریب لے کے جائیں گے، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں یہ اللہ کے قریب کریں گے، یہ وسیلہ ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں کہ وہ کہتے تھے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، وہ کہتے تھے ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب لے جائیں۔ ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے، معبود برحق وہی اللہ ہے، صرف اور صرف اس الہ کے لفظ پہ وہ بڑا زور دے کے سارے قرآن کی آیات کی اتنی غلط تشریح کر کے پوری امت کو کافر و مشرک ٹھہراتے ہیں۔ اکثریت جو ہے امت کی، سواد اعظم اہل سنت و جماعت، صرف اس دور میں نہیں، شروع سے لے کر آج تک، تو سواد اعظم کے متعلق اس قسم کی بات کہنا، تو یہ لفظ الہ پہ ہمیشہ غور کیجئے گا۔ جب بھی دھوکہ دیا جاتا ہے اس سے کہ دیکھو جی وہ بھی معبود مانتے تھے اور وہ بھی کہتے تھے کہ یہ شریک ہیں، یہ ہمارے شریکوں کے لیے یہ حصہ، اور یہ دیکھو یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ غوث پاک سرکار کے لیے ہے، یہ جناب حضرت داتا سرکار کے لیے ہے، اور جناب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ کے لیے ہے، جناب خواجہ بہاء الدین نقشبند علیہ رحمہ کے لیے، جناب حضرت خواجہ شہاب الدین سہروردی علیہ رحمہ کے لیے ہے، جتنے بھی اولیاء کا، تو یہ سب کے سب جو ہے اولیاء کاملین کے لیے، جیسے کہ وہ مشرک کہتے تھے یہ بھی ایسے کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں، وہ کہتے تھے ما نعبدہم، ہم عبادت اس لیے کرتے ہیں ان کی، وہ ان کو معبود سمجھتے تھے، وہ اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے، ہم اللہ کا کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہراتے، اور نہ ہی کوئی ہے، آسمان و زمین والوں کا سب کا معبود وہی اللہ ہے، وہی اللہ وحدہ لا شریک ہے، سجدہ صرف اسی کے لیے ہے، وہی عبادت کا سزاوار ہے، اسی کے لیے سجدہ کیا جائے گا، عبادت اسی کی جائے گی۔ خدا کی قسم پوری روئے زمین پر عرب و عجم میں پھر لیا جائے، کوئی ایک مسلمان دکھا دیا جائے جو بالکل بھی نہ پڑھا ہو، جو میلاد منانے والا ہو، جو 11ویں شریف اولیاء کاملین کا وسیلہ ماننے والا ہو، کوئی ایک بھی دکھا دو کہ کوئی کہے کہ میں غوث پاک سرکار کی نماز پڑھتا ہوں۔ تو پھر امت پہ اس قسم کا ظلم کرنا یہ بہت بری بات ہے، قرآنی آیات کے ساتھ یہ ظلم کرنا ہے اور قرآنی آیات کی غلط تشریح کرنا ہے۔ قد جاءتکم بینۃ من ربکم، بینہ سے مراد معجزہ ہے، لیکن ان معجزوں کو بیان نہیں فرمایا گیا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو عصا دی تھی، اور وہی عصا جو آپ نے جادوگروں کے سامنے پھینکی تو وہ بڑا اژدہا بن گیا، اور اس نے سب کے سب ان جادوگروں کے چھوٹے چھوٹے سانپوں کو نگل لیا۔ تو ایک یہ بھی بات ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اس قبطی کو مارا تھا مصر میں، مکہ مارا تو وہ مر ہی گیا، تو اس پر انہوں نے بڑا شور مچایا۔ اس پر علماء لکھتے ہیں کہ یہ نبوت کی، یہ تو آپ نے ایک عام طاقت اور اندازے سے مارا، اگر پوری زور اور قوت سے آپ نبوی طاقت سے مارتے تو یہ زمین و آسمان کو ریزہ ریزہ کر دیتے۔
ایسی نبی کی طاقت ہوتی ہے، اللہ رب ذوالجلال نے ان کو عطا فرمائی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، کہ پیچھے بھی گزرا کہ جب اسرائیل علیہ السلام آئے تو آپ نے تھپڑ رسیب کیا تو اسرائیل علیہ السلام کی آنکھ نکل گئی. بعض لوگ کہتے ہیں ان کی آنکھ نہیں ہے اسرائیل علیہ السلام کی، تو ایسا نہیں، اسرائیل علیہ السلام کو اللہ نے دوبارہ جو ہے وہ آنکھ دے دی تھی، عطا فرمائی تھی. تو بہرحال ایسے اللہ کے جلالی پیغمبر تھے، سبحان اللہ. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس گزارے، اور حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی صاحبزادی جناب حضرت صفورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نکاح میں دیا. تو حضرت شعیب علیہ السلام کے متعلق، اور آپ کا لقب ہے خطیب الانبیاء، شعیب علیہ السلام کا لقب ہے خطیب الانبیاء. تو جناب حضرت شعیب علیہ السلام کا یہ معجزہ تھا کہ جب آپ پہاڑوں پہ چڑھنے لگتے تو پہاڑ خود ہی نیچے ہو جاتے. پہاڑوں پہ جب چڑھنے لگتے تو پہاڑ خود ہی نیچے ہو جاتے، اور آپ جو ہے وہ پہاڑ پہ چڑھتے تھے. شعیب علیہ السلام کے یہ معجزات تھے. اور اسی طرح سے بیان فرمایا تو اس قوم کا یہ کام تھا، یہ بد عملی تھی، بد کرداری تھی کہ یہ لوگوں کو جو چیزیں دیا کرتے تھے یہ کم ناپ تول کے دیتے تھے، پیسے پورے لیتے تھے، چیز کم ناپ تول کے دیتے تھے. آج ہمارے اندر بھی یہ چیزیں بڑی جو ہے وہ ہیں، بڑے عجیب عجیب طریقوں سے ترازوؤں میں جو ہے وہ ایسا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ اس میں وزن جو ہے وہ کم چڑھتا ہے. تو اللہ رب ذوالجلال ان برے کاموں سے ہم سب کو محفوظ و معمون فرمائے. فرمائے فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، ناپ اور تول کو پورا کرو، وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور لوگوں کو چیزیں گھٹا کر مت دو. ہمارے معاشرے کی حالت یہ ہے کہ آپ اگر پیسے دیں، ہر آدمی کا تجربہ ہوگا کہ آپ اگر خاص کر یہ فروٹ اور سبزیوں میں جب بازار میں ہم جاتے ہیں تو اکثر کام ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ہم پیسے، اگر کوئی آدمی پیسے پورے نہ بھی دے، یعنی پیسے پورے بھی دے اور کہے کہ یار یہ 200 روپے کلو سیب ہے، اور آپ کہیں کہ ٹھیک ہے 200 روپے ہی لوں گا، لیکن یہ آپ اگر وہ چننے لگیں دانے تو وہ کہے گا یہ تو 400 روپے کے بھی نہیں ملتے تمہیں، جس طرح سے تم اٹھا رہے ہو. یعنی یہ گندا مال بھی تمہیں زیادہ ملے گا اور 2-4 دانے جن کو سیب کہا جاتا ہے وہ ملے گا. تو یہ ہماری حالت ہے. بلکہ وہ پچھلے دنوں ایک ویڈیو دیکھنے میں ملی، اور کتنی بری بات ہے مسلم معاشرے میں کہ وہ آدمی جو ہے وہ چن چن کے آم یا سیب اس کو دے رہا ہے، اور جو وہ ریڑھی بان ہے وہ شاپر میں پیچھے سے کسی نے ویڈیو بنائی تھی، چونکہ دور اس قسم کا ہے تو وہ ان کو دے رہا ہے ایک ایک چیز چن کے ایک ایک دانہ، اور یہ شاپر میں نہیں بلکہ شاپر کے پیچھے پھینک رہا ہے، اور وہ آدمی اس میں اپنے چننے میں لگا ہوا ہے، وہ اپنے چننے میں لگا، اس کو پتہ ہی نہیں، اور یہ جو ہے اس سے لے کے شاپر کے پیچھے پھینک رہا ہے، تو وہ اپنی مرضی سے بھی وہ گندے دانے بھی ڈال رہا ہے. تو یہ ہماری حالت ہے. وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، لوگوں کو چیزیں گھٹا کر مت دو، غلط چیزیں مت دو، پیسے پورے لے کے غلط چیز مت بیچو. وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اور اصلاح کے بعد جو ہے یعنی زمین پر جب ہر دور میں اللہ کے پیغمبر آئے ہیں، اللہ کے نبی آئے ہیں، اللہ کے رسول آئے ہیں، اصلاح ہوتی رہی ہے، پھر جو ہے وہ لوگ سرکشی میں، بری چیزوں میں، کفر میں، بدعمالیوں میں مبتلا ہوئے، پھر اللہ کے نبی آئے، پھر اصلاح کی، پھر لوگ جو ہے وہ اس کے بعد پھر ٹیڑھے ہو گئے. اور اسی طرح سے فرمائے کہ جب زمین میں اصلاح ہو جائے تو اصلاح کے بعد زمین میں فساد مت کرو. کفر، شرک، سرکشی، بدعمالیاں، لوگوں کا حق مارنا، یہ تمام بری چیزیں، یہ سب کے سب زمین میں فساد پھیلانا، اور یہ سب کے سب اس سے زمین میں فساد پھیلتا ہے. جیسا کہ آج بھی آپ دیکھ لیں کافروں کو سب سے زیادہ سرگرم ہیں یہودی، عیسائی، یہ سب کے سب ان کی بڑی بڑی فری میسنز، یہ عالمی تنظیمیں جو بنی ہوئی ہیں، یہ سب کے سب ان لوگوں نے باقاعدہ ایک بہت بڑا ایک شیطانی نیٹ ورک ہے ان لوگوں کا، اور وہ دجالی فکر پہ جو ہے وہ یہ بڑی تیزی سے کام کر رہے ہیں کہ ہماری سوچ فکر بھی نہیں. ہم مسلمان تو ویسے ہی مست الست ہیں، کسی چیز کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا. اور وہ کیا کر رہے ہیں، تو وہ یہ جتنی بھی کافر لوگ ہیں، یہ سرکش لوگ ہیں، یہ چونکہ خوف خدا ہی نہیں ان میں، تو ان لوگوں کی یہ حالت ہوتی ہے، نہ خوف خدا نہ شرم نبی، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. تو ان لوگوں میں یہ چیز ہوتی ہے کہ یہی وجہ ہے کہ جب آدمی قرآن سے، دین سے، اصل سیدھے راستے سے دور ہوتا ہے تو پھر وہ اسی قسم کے کام کرتا ہے. کیونکہ یہی آیات مبارکہ ہیں، قرآن مقدس ہے کہ جس سے مومنین کے دل ڈر جاتے ہیں، خوف اللہ کا پیدا ہوتا ہے کہ نہیں یار میں نے مرنا بھی ہے، اور میرے رب کا جو حکم ہے
یہ اس کے خلاف مجھے نہیں کرنا، یہ انتہائی قبیح اور برا کام ہے۔ تو وہ لوگ اس چیز کی پرواہ نہیں کرتے، وہ چاہے جو بھی آئے اس کو مارتے بھی ہیں، لوگوں کے مال بھی ہڑپ کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ تم ناپ تول پورا کرو، لوگوں کو چیزیں گھٹا کر نہ دو، اور زمین میں جب اصلاح ہو جائے تو اس کے بعد تم کفر، سرکشی، اناد، یہ بدعمالیاں، یہ تمام کے تمام چھوڑ دو۔ یہ زمین میں فساد پھیلانا ہے، جب اصلاح ہو جائے تو پھر زمین میں فساد مت پھیلاؤ۔ ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یہ کام نہ کرنا تمہارے لیے بہتر ہے، اسی میں تمہارا بھلا ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ۔ وَلَا تَقْعُدُوا، اور ہر راستے میں اس لیے نہ بیٹھو کہ تم لوگوں کو ایذا دو اور ایمان والوں کو اللہ کے رستے سے روکو، وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور اس میں کجی چاہو، وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ، اور یاد کرو کہ جب تم تھوڑے تھے تو اللہ نے تمہیں زیادہ کیا، وَانظُرُوا، اور دیکھو، كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، کیسا انجام ہوا زمین میں فساد پھیلانے والوں کا، کیسا انجام ہوا فسادیوں کا۔ یہ لوگ تھے باہر بیٹھ جاتے تھے رستے میں، اور جو اہل ایمان تھے ان کو یہ تکلیفیں دیتے تھے، باہر سے آنے والوں کو حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس جانے سے روکتے تھے کہ وہ بری بری باتیں کہتے کہ وہ جادوگر ہے اور نعوذ باللہ جھوٹا، اور اس قسم کی جو ہے وہ جس قسم کے وہ گھٹیا لوگ تھے تو وہ گھٹیا باتیں کہتے تھے، حقیقت میں تو وہ اپنی بات کہتے تھے، تو وہ اس راستے سے روکتے تھے۔ فرمایا کہ ولا تقعدوا، ڈاکہ زنی کرتے تھے، راستوں میں بیٹھ کے لوگوں کو لوٹتے تھے، تو فرمایا ولا تقعدوا بکل صراط، ہر راستے میں ایسے نہ بیٹھو، توعدون، کہ تم لوگوں کو ڈراؤ، وتصدون عن سبیل اللہ من آمن بھی، اور جو اللہ پر ایمان لائے ان کو اللہ کے رستے سے نہ روکو، وَاذْكُرُوا وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور کجی بھی تلاش نہ کرو اس میں کہ ٹیڑھ پن تم پیدا کرنے لگو، اس میں کجیاں تلاش کرنے لگو، برے کام کرنے لگو اور سیدھے راستے سے لوگوں کو ہٹاؤ۔ وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا، اب یاد کرو کہ جب تم تھوڑے تھے ہم نے تمہیں زیادہ کیا۔ اس کا جو ہے وہ دو تین معنی مفسرین نے بیان کیے ہیں کہ زیادہ کرنے سے ایک تو یہ ہے کہ یعنی آدمی وہ تعداد میں کم ہو، اور پھر اللہ نے ان کو تعداد میں زیادہ کر دیا، نسل جو ہے وہ ان کی بڑی تو زیادہ ہو گئے۔ دوسرا یہ ہے کہ یعنی اگر لوگ زیادہ بھی ہوں لیکن ان میں قوت طاقت نہ ہو تو وہ ایسے ہی ہیں جیسے قلیل ہے، تھوڑے ہیں، اور تھوڑے بھی ہوں لیکن طاقت اور قوت ہو تو وہ ایسے ہے جیسا کہ زیادہ ہے۔ تو فرمایا کہ یاد کرو کہ جب تم تھوڑے تھے اللہ نے تمہیں کثرت دی، اللہ نے تمہیں زیادہ کیا۔ وانظروا، اور دیکھو، کیف کان عاقبۃ المفسدین، قوم نوح کا، قوم ہود، قوم عاد کا، قوم سمود کا، قوم لوط کا، ان فساد پھیلانے والوں کا کیا حال ہوا، کیا انجام ہوا۔ وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور اگر تم میں سے ایک گروہ وہ جو ایمان لائے اس پر ارسلت بہ، کہ جسے دے کر میں بھیجا گیا ہوں، وطائفۃ لم یؤمنوا، اور ایک گروہ وہ کہ جو ایمان نہ لائے، فاصبروا، تو صبر کرو، حتی یحکم اللہ بیننا، یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ فرما دے، وہو خیر الحاکمین، اور اللہ سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ دو گروہ ہوں، ایک تو ایسا ہو کہ جو مجھ پر ایمان لائے، شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک ایسا ہو کہ جو مجھ پر ایمان لائے اس چیز پر ارسلت بہ، کہ جو اللہ نے مجھے دے کر بھیجا ہے، جو مجھے دے کر بھیجا گیا ہے، اس مرسل نے مجھے مرسل بنا کے بھیجا ہے، رسولوں میں سے ارسلت بہ، جو مجھے دے کر بھیجا گیا ہے۔ ایک وہ گروہ ہو کہ جو مجھے دے کر بھیجا گیا اس پر ایمان لائے، وطائفۃ، اور ایک وہ گروہ ہو کہ لم یؤمنوا، جو مجھے دے کر بھیجا گیا اس پر ایمان نہ لائے، تو پھر صبر کرو، حتی یحکم اللہ بیننا،
یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ فرما دے، تو پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ ایمان لانے والے بہتر ہیں یا جو بے ایمان ہیں، جو کفر کرنے والے ہیں، جو اللہ کی آیات کا انکار کرنے والے ہیں، جو اللہ کے پیغمبر کو جھٹلانے والے ہیں، ان کی توہین کرنے والے ہیں، ان کی بات نہیں ماننے والے، ان کی اطاعت و پیروی نہیں کرنے والے، ان کے حکم کو نہیں مانتے، کیونکہ حکم ماننا اللہ کے پاک پیغمبر کا، اللہ ہی کا حکم ماننا ہے، اور ماننے والے جو ہیں جن کی طرف میں بھیجا گیا ہوں، ان سب کے لیے یہ اللہ کا اور اللہ کے رسول کا یہ حکم ماننا ہی بہتر ہے، کہ اس کے سوا جو ہے وہ نہ تو کامیابی ہے اور نہ ہی جو ہے وہ اچھا صلہ اور بدلہ مل سکتا ہے۔ فرمایا کہ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، وہ سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے، یعنی جو اس نے حکم فرمایا، انبیاء کو بھیجا، مجھے بھیجا تمہاری طرف، تو یہ اللہ رب ذوالجلال نے جس چیز کا حکم دے کر بھیجا کہ اس کی عبادت کی جائے اور زمین میں فساد نہ پھیلایا جائے، لوگوں کا حق نہ مارا جائے، جو چیز اس کو جو لیا جائے، جتنی رقم اس سے اسی کے مطابق اچھا مال اس کو دیا جائے، اور فرمایا کہ یہ تمام چیزوں کا حکم، اچھائی کا حکم اللہ نے دیا، اسی پر عمل کیا جائے۔ فرمایا کہ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا، صبر کرو پھر، کہ اچھا جو ہے وہ اچھا کام کیا ہے، یہ اللہ فیصلہ فرمائے گا، اور وہی سب سے بہتر جو ہے وہ فیصلہ فرمانے والا ہے۔ اللہ رب ذوالجلال ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، برائیوں سے محفوظ فرمائے۔ آج ہمارا یہ 8واں پارہ تو ختم ہوا، لیکن سورہ اعراف ابھی چل رہی ہے، اور اس کی آیت نمبر 87 آج مکمل ہوئی، اور 206 آیتیں ہیں، ابھی کچھ آیتیں بلکہ کافی سارا حصہ اس کا آدھے سے زیادہ باقی ہے۔ 8واں پارہ آج مکمل ہوا، اللہ کی توفیق سے اللہ اسے اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔